بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی سے محبت کا ایک ایسا لازوال مشاہدہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ایک بہن کا ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ مجھے کب درود ابراہیمی سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ حال ہے کہ اگر درود ابراہیمی نہ پڑھوں یا میرے درود شریف کے ورد میں کمی ہو تو میری سانس رکنے لگتی ہے۔ درود ابراہیمی میرے لیے اسم اعظم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ کہتی ہیں کہ عجیب سا سکون اور احساس ہوتا ہے جب یہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ درود شریف کی برکات نہ صرف مجھے ملی بلکہ میرے شوہر کو بھی نصیب ہوئی، کہ میرے شوہر روزے نہیں رکھتے تھے، صرف نماز پڑھتے تھے۔ اس رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے انہوں نے پورے روزے رکھے، شوال کے روزے بھی رکھے، اور ایک رات درود ابراہیمی کا ورد کرتے کرتے سوئی تو خواب میں دیکھا کہ کچھ جنگلی جانور ہیں جو میرے شوہر پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتے پڑھتے ہر جانور کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں ان کو پتھر مارتی جاتی وہ جانور وہیں کے وہیں ہلاک ہو جاتے، اور کئی مرتبہ خواب میں خود کو میں نے درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہوئے دیکھا۔ اب تو حال یہ ہے کہ سوتے میں اگر آنکھ کھل جائے تو میرے ہونٹوں پر درود ابراہیمی کا ورد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دی، اور میری خواہش ہے کہ مرتے وقت بھی میری زبان پر درود ابراہیمی کا ورد جاری و ساری ہو۔ اللہ پاک کی کیسی کیسی کرم نوازیاں ہیں، کیسا کرم اور فضل ہے۔ مجھے درود ابراہیمی سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ ہر سانس کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، چلتے پھرتے پڑھ رہی ہوں۔ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، کرم ہے، الحمدللہ۔ جو اندیکھے دشمن ہیں ان کو خواب میں دکھائے گئے کہ ان کے شوہر پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جو ان کے شوہر ہیں جو کہ روزے کے پابند نہیں تھے، نماز کے پابند نہیں تھے، درود ابراہیمی کی برکت سے روزے بھی ان کو رکھنا نصیب ہوئے۔ تو درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کو اور ساتھ ہی ہمارے محلے والوں کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے درود شریف پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور مجھے یہ شوق اس وقت پیدا ہوا جب میں نے یوٹیوب چینلز پر درود شریف کے مشاہدات سنے، اور یہ شوق اس حد تک بڑھا کہ میں نے درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ ایک کاپی پر لکھنا بھی شروع کر دیا۔ جب میں نے درود شریف لکھنا شروع کیا تو میں نے نیت کر لی کہ درود شریف کو بغیر کسی دنیاوی غرض اور حاجات کے لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ حالانکہ عرصہ دراز سے میرے دل میں حج اور عمرے کی خواہش تھی، چنانچہ میں نے گزشتہ رمضان میں درود ابراہیمی خالص محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے ڈائری میں لکھنا شروع کر دیا، اور کہتی ہیں کہ اگست 2022 میں اللہ پاک کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے میں نے اپنی نیت مکمل کر لی۔ درود ابراہیمی لکھنے کے دوران میرے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہو گئی کہ میں یہ لکھا ہوا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں، لیکن پھر دل میں خیال آتا کہ یہ میں کیسے کروں گی، مدینہ کیسے جاؤں گی، اور وہاں یہ تحفہ کیسے پیش ہوگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب میں نے درود ابراہیمی لکھنے کی نیت مکمل کر لی تو اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد مدینہ شریف حاضری کا بلاوا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے رب کریم نے کرم کیا، اور رب کریم کی خاص عنایت کے صدقے خود بخود اسباب بنتے چلے گئے۔ حالانکہ میری مدینہ شریف جانے کے کوئی چانس نہیں تھے، بس اللہ پاک جسے بلانا چاہے تو اسباب بھی خود بنا دیتا ہے۔ درود ابراہیمی کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے رب نے مجھے مکہ اور مدینہ میں حاضری نصیب کی۔ مکہ میں حاضری کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچی تو میں نے درود ابراہیمی کا وہ رجسٹر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر کے مسجد نبوی کی بک شیلف والی الماری میں رکھ دیا،
اور یوں اللہ پاک نے درود ابراہیمی کی برکت سے میری خواہش پوری کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب درود شریف کے واقعات، مشاہدات بالکل سچ ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنی جانب کھینچ کر درود شریف کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ میں نے درود ابراہیمی کا یہ سفر شروع کیا اور درود ابراہیمی کے بہت سارے مشاہدات بھی سنے، اور الحمدللہ اب تک 4 لاکھ مرتبہ درود ابراہیم میں مکمل کر چکی ہوں۔ بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے سفر میں بھی سارے راستے درود ابراہیمی پڑھتی گئی، اور مدینہ شریف پہنچ کر بھی درود ابراہیمی کا ہی مسلسل ورد کرتی رہی۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اسی طرح زندگی میں اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نصیب رکھے۔ جسے درود شریف نصیب ہو جاتا ہے اس کی زندگی سنورتی ہی چلی جاتی ہے، بنتی ہی چلی جاتی ہے، سجتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھوانا مقبول فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ کریم اللہ ہم سب کی جائز حاجات، مناجات، دعائیں، مرادیں محض اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے، آمین۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گی کہ میں اکثر آپ کو کہتی ہوں اپنے ویڈیوز میں کہ درود شریف کے جو بھی مشاہدات آپ سنتے ہیں، چاہے وہ میری ویڈیو ہو یا کسی اور کی ہو، کسی کی بھی ہو، جو آپ کے دل کو چھو جائے آپ اس کو ضرور سینڈ کریں، ضرور شیئر کریں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں اور پرسنلی لوگوں کو شیئر کریں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، فیس بک پہ، انسٹا پہ، جہاں جہاں آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہاں آپ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی پڑھنے لگ جائے، کسی کے اندھیروں میں روشنی نظر آنے لگے، اور کوئی گناہ گار رب کا محبوب بن جائے، تو جتنا فیض اس کو ملے گا اتنا فیض آپ کو بھی تو ملے گا، کیونکہ جو آپ شیئر کر رہے ہیں وہ آپ دعوت ہی تو دے رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ابھی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پڑھوا سکیں، تو یہ اس طرح سے شیئر کرنا بھی تو پڑھوانا ہی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کے گروپس ہوں اور ہم سب کے چینلز ہوں، لیکن ہر کسی کا اپنا کام ہے اور سب کا کام بہت رسپیکٹڈ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم صرف شیئر کر کے کسی کو دعوت بھی دیں گے تو دیکھیں کتنا کرم ہوگا اللہ پاک کا ہم سب پر۔ کوشش کیا کریں کہ خود جب درود شریف پڑھیں تو دوسروں کو بھی دعوت دیں، تاکہ مزید فیض ہو آپ کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی بہت کم ہو، لیکن آپ جب سن رہے ہیں درود شریف تو اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ پھر پڑھتے جائیں اور آپ مزید لوگوں کو دعوت دیں گے اور وہ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اور پھر مجھے بھی مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس اجر و ثواب کا تو ہمیں لالچ ہونا چاہیے، اللہ پاک سے لگائی ہوئی ہوتی ہے اللہ پاک نے نیکیوں کی، بس ہمیں تو لوٹنا ہے۔ تو چلیں نیکی لوٹنے والے بنتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔